بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی اس میں دوسری فصل میں ہماری گفتگو اب میت کے مال کے تقسیم کے حوالے سے یہ یہاں پر 5 مسائل بتائیں گے۔ البتہ جو بھی کتاب پڑھنی ہو اس کو دقت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں تو اس میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ میراث کے مسئلے پر زیادہ دقت کی جائے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ریاضی کا بھی تعلق ہے۔ اگر ریاضی میں آپ کمزور ہوں گے تو کل کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا فتویٰ لکھوانے کے لیے، کیونکہ آپ مولوی صاحب ہیں، مفتی بنیں گے، کسی مسجد کے امام بنیں گے، کسی مدرسے کے پرنسپل بنیں گے، تو خمس کے مسائل زیادہ آتے ہیں۔ جیسے کہ بہرحال مجھے بھی اپنے استاد نے، یا پاکستان میں جو میرے استاد تھے، انہوں نے اس وادی میں مجھے جو ہے جناب لے آئے، اور ان کے پاس جو بھی مسئلہ لکھوانے کے لیے آتا تھا تو وہ تو جانتے تھے، ان کا تجربہ تھا، ان کو میرے پاس بھیجتے تھے۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت سمجھدار ہوں یا یہ میں پورے مسائل جانتا ہوں، لیکن نسبتاً میں نے اس میراث کے حوالے سے زیادہ کام کیا، تو فقہی جو بھی تحریر ہوتی تھی عموماً میں ہی لکھتا تھا۔ تو اس حوالے سے بہرحال آج بھی تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے آپ کو میتھ اور ریاضی کا اپنے دماغ میں گھمانا ہوگا۔ 5 مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے اور کوئی بھی ان کے مرتبے والا نہیں ہے، تو پورا کا پورا مال ماں باپ کو ہی ملے گا۔ اب کچھ مال جو ہے وہ جناب حصے کے عنوان سے ملے گا، اور کچھ مال جو ہے کہ قرابت داری کی وجہ سے ملے گا۔ البتہ ماں کے لیے ایک پریشانی ہے، کوئی حاجب نہ ہو تو، اگر حاجب ہوگا تو اس کا حصہ ثلث سے سدس کی طرف چلا جائے گا۔ خیر تو وہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، کیونکہ زیادہ مجھے توضیح عبارت میں دینی ہے۔ دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کا وارث صرف ایک بیٹا ہے تو پورا مال بیٹے کو ملے گا، اور اگر ایک سے زائد اولاد ہے، کہتے اولاد سب کے سب بیٹے ہیں تو پورا مال ان بیٹوں کو ملے گا، مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ اگر کچھ بیٹے ہیں اور کچھ بیٹیاں ہیں تو پھر لذکر حظ الانثیین، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کے ساتھ میت کے ماں باپ بھی مل جائیں تو ماں باپ کو سدس ملے گا، اور اولاد کو جو ہے کیا ہے اپنے حساب سے حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیٹا ہے تو پھر جناب سدس جو ہے کیا ہے وہ ماں باپ میں سے کوئی اگر ایک ہے تو اس کو ملے گا، باقی جو مال ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ اور اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں یا کئی سارے بیٹے اور کئی ساری بیٹیاں ہیں تو بھی اس میں ایسے ہے کہ سدس جو ہے کیا ہے اس ماں باپ میں سے جو ایک ہے اس کو ملے گا، باقی ان کو جو ہے کیا تقسیم کرنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میت کے ماں باپ بھی ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے تو اب یہاں پر ماں باپ کو 2 سدس ملیں گے، بیٹی کو نصف ملے گا، باقی بھی کچھ بچے گا۔ مثلا 6 روپے تھے، 6 روپے کا نصف جو ہے وہ 3 روپے وہ بیٹی کو ملے گا، اور 6 روپے کا 1 روپیہ سدس سے 1 روپیہ ماں کو ملے گا، 1 باپ کو، تو 3 روپے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ ان کو ملا، یہ ہو گئے جناب 5 روپے، باقی 1 روپیہ بچا۔ پھر 1 روپیہ کو اس طریقے سے ہم تقسیم کریں گے کہ اس کے 3 حصے جو ہے بیٹی کو ملے، یعنی 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور ایک حصہ جو ہے ماں باپ کو ملے۔ تو اب یہاں تک جو ہے کیا ہے آپ نے توجہ کی، ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ عبارت میں مزید غور کی ضرورت ہے، توجہ کی
ضرورت ہے، کیونکہ اصل رٹے سے انسان کتاب صحیح نہیں پڑھ سکتا جتنا کہ وہ عبارت حل کرنے کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ تو عبارت میں دیکھیں کیا کہا، مسائل خمسن، میں نے مسائل نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے اور یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ اچھا وہ مسائل کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں مسائل جو ہے وہ 5 ہیں، ان 5 مسائل میں سے الاولا، پہلا مسئلہ ہم پڑھیں گے، اذا انفرد کل واحد من الابوین، جب ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو، کوئی انفرد یعنی منفرد، اس کے ساتھ کوئی اور وارث نہیں ہے، فلم یترک المیت قریبا فی مرتبتہ، میت نے کسی بھی قریب کو نہیں چھوڑا جو اس ماں باپ میں سے کسی ایک کے مرتبہ پہ ہو یعنی رتبہ اولا کا ہو، تو اب کیا ہے، سوا ہو یعنی اس ایک کے علاوہ کسی اور کو نہیں چھوڑا ہے، تو پھر کیا ہے، فالمالو کلہ لہو، پھر پورا کا پورا مال لہو اس احد الابوین کو ملے گا، لیکن للام ثلث المال بتسمیتہ، لیکن ماں کو مال کا تیسرا حصہ جو تسمیہ کے عنوان سے ملے گا۔ تسمیہ کا مطلب کیا ہے، یعنی جو شریعت نے اس کے لیے حصہ معین کیا ہے اس حوالے سے ملے گا۔ خوب، اور اس کے بعد لأنہو، اس لیے کہ یہ ثلث، لأنہو کی ضمیر جائے گی ثلث کی طرف، فرضها یہ ماں کا حصہ ہے، ہین اذن جب ماں کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، والباقی باقی 2 ثلث بچیں گے، 6 روپے میں سے ثلث 6 روپے کا 2 روپے ہوگا، وہ تو ماں کو ملے، باقی 4 روپے برد، وہ رد کے عنوان سے ملیں گے، رد یعنی پھر دوبارہ دینا، واپس کرنا۔ امل اب، اچھا اگر میت کا صرف باپ ہے، ماں نہیں ہے، تو باپ فارثہ للجمیع، تو باپ ارث اٹھائے گا پورا کا پورا، البتہ بالقرابت، قرابت کے عنوان سے، یہاں پر باپ کو جو ہے کیا ہے وہ حصے کے عنوان سے نہیں ملے گا، کیونکہ باپ کا حصہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اور بھی وارث ہو، جب باپ اکیلا ہے تو قرابت کے عنوان سے وارث ہوگا، اذ لا فرض لہو، اس لیے کوئی فرض نہیں ہے باپ کے لیے، فرض یعنی معین حصہ، ہین اذن جب باپ اکیلا ہے، کما مر جیسے کہ یہ بات گزر چکی، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس جو کتاب ہے کہتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 126 پر وہ عبارت کیا تھی، وہ عدم ہی لیس من ذوی الفروض، جب باپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ملا تو باپ جو ہے کیا ہے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَا، اگر دونوں جمع ہو، دونوں سے مراد کیا ہے، یعنی ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو، دونوں کے دونوں ہیں، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، جب ماں کے لیے کوئی رکاوٹ والا نہ ہو۔ بھائی وہ رکاوٹ والے کون تھے؟ من الاخوت، وہ اخوہ تھے، میت کے اخوہ، جن کی تفصیل آپ پڑھ چکے، وہ 5 شرائط بھی ان کے لیے شہید اول نے کہا تھا، پھر وہ 7 شرط ہو گئے، وہ سدس، اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، مع الحاجب، جب کوئی حاجب ہو، والباقی من الترکت ان ثلث، اچھا جب ماں کو ثلث دیا، 6 روپے میں سے 2 روپے ماں کو دیے، باقی 4 روپے بچے، اور حاجب والی صورت میں ماں کو سدس دیا، یعنی 6 روپے میں سے 1 روپیہ دیا، باقی جو ہے 5 روپے بچے، کہتے ہیں للاب، یہ للاب، والباقی للاب، باقی جو مال بچ جائے گا وہ باپ کا ہوگا، ماں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ پہلا مسئلہ الحمدللہ پورا ہو گیا۔ الثانیۃ، یعنی 5 مسائل میں سے دوسرا مسئلہ، للابن المنفرد، اگر میت کا اکیلا بیٹا ہے، اب یہاں اولاد کا ترجمہ نہیں کریں گے، بیٹے کا ترجمہ کریں گے، المالو، اب المالو کو مبتدا مؤخر مانے اور للابن المنفرد کو جو ہے کیا ہے خبر مقدم مانے، وکذا، اس ایک بیٹے کی طرح، لزائد،
اگر ایک سے زائد بیٹے ہیں تو پورا مال ان کا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ان الواحد، ان الواحد جار مجرور، اس کا تعلق زائد سے، یعنی ایک سے زائد ہو، من الابناء ہیں سب کے سب بیٹے، بینہم بسویت مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔ وللبنت المنفردت، اب یہ دوسری جو ہے کیا ہے جناب فرع ہے اس مسئلے کی، اگر میت کو اکیلی بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں النصف تسمیتاً، آدھا مال تو بے عنوان معین حصہ ہوگا، والباقی ردن، باقی جو مال بچے گا وہ اس کو رد کے عنوان سے ملے گا۔ وللبنتین فصاعدا، اگر میت کی دو بیٹیاں ہیں، فصاعدا یا دو سے زیادہ ہیں، الثلثان، تو ان کو دو ثلث ملیں گے، تسمیتاً معین حصے کے عنوان سے، یعنی 6 میں سے 4 روپے، والباقی ردن، باقی رد کے عنوان سے ملیں گے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، اگر کسی میت کی اولاد میں مذکر بھی ہوں مونث، یعنی بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ اب دائرے کار کو تھوڑا بہت بڑھا رہے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَلَدِ، اگر جمع ہو اولاد کے ساتھ، ذکرن کانا منسا، وہ اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مونث ہو، متحدن ام متعددن، چاہے وہ اولاد ایک ہو یا متعدد ہو، الابوان، ابوان فاعل ہے کس کا؟ اجتماع کا، اگر ماں باپ دونوں ملتے ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، والباقی من المال للابن، باقی جو مال بچ جائے گا وہ بیٹے کا ہوگا، ان کان الولد المفروض ابنا، اگر وہ اولاد جس کا فرض کیا جا رہا ہے وہ بیٹا ہو تو پورا مال اس کو ملے گا۔ خوب، اول بنتین، یا اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں، اول ذکور والاناث، یا اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، علی ما قلنا ہو، پھر ایسے تقسیم ہوا جو ہم کہہ کر آئے، لذکر منہم، ان اولاد میں سے جو بیٹے ہیں، مثل حظ الانثیین، ان کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ واللہما، چلتے ہیں کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، کہتے ہیں واللہما، اور ماں باپ کو، مع البنت الواحدت، جب ایک بیٹی ہو تو سدسان، ان کو 2 سدس ملیں گے، واللہا النصف، اور بیٹی کو آدھا مال ملے گا، والباقی، باقی کتنا بچا، وہ سدس، وہ 1 سدس بچا، یرد علی الابوین والبنت، وہ دیا جائے گا ماں باپ کو اور بیٹی کو، اخماسن، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، علی نسبت الفریضت، فریضہ کے نسبت کے لحاظ سے۔ اب ظاہراً تو یہ ترجمہ ہو گیا اور آپ نے بھی سمجھ لیا، لیکن اگر اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو بھائی پھر وہ 5 حصوں میں کیوں تقسیم ہو جبکہ اصل مال تو 6 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا؟ فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ تو آدھا تھا اور ابوین کا حصہ جو ہے کہ 2 سدس تھا، تو نتیجے میں میت کے مال کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا، ان 6 حصوں میں سے پھر آدھا میت کا مال بیٹی کو دیا جو کہ 3 حصے تھے، اور اس کے 2 سدس جو کہ 2 حصے تھے وہ ہم نے ماں باپ کو دیے، تو نتیجے میں 5 حصے تقسیم ہو گئے، باقی ان 6 میں سے 1 حصہ بچا، اب وہ 1 حصہ بیٹی اور ماں باپ کے بیچ میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، 5 صورتوں میں، ان 5 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کو دیں گے اور 2 حصے جو ہے کیا ہے جناب ہم ماں باپ کو دیں گے، تو اس طریقے سے ہم جو ہے کیا ہے جناب یہ مال تقسیم کر دیں گے۔ فَيَكُونُ جَمِيعُ التَّرَكَةِ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا، گویا کہ پورا کا پورا مال 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاس، تو بیٹی کو جو ہے کیا ہے 3 5 میں سے دیں گے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا خُمْس، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ کیا ہے 5واں حصہ 5واں حصہ ہوگا۔ والفریضۃ حینئذ، کہتے ہیں تو اس وقت ہم ٹوٹل مال کو تقسیم کریں گے 30 حصوں میں۔ کیوں بھائی 30 حصوں میں؟
اصل مال کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا، پھر جب وارثوں کو دیکھا تو ان کے حوالے سے تو 5 حصوں ان کو دینے پڑ رہے تھے، تو 6 کو 5 کے ساتھ ضرب کیا تو 5 6 30 ہو گئے۔ لأن اصلہا، ہا کی ضمیر جائے گی ترکہ کی طرف، اس لیے کہ اصل جو ترکہ ہے وہ ستتن، وہ 6 ہے جناب۔ مخرج السدس، جس سے سدس نکالا جائے گا، اور نصف بھی نکالا جائے گا۔ سدس یعنی چھٹا حصہ، نصف یعنی اس کے 3 حصے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا جناب؟ ثم یرتقى بضرب، پھر یہ عدد بڑھ جائے گا، اوپر چلا جائے گا ضرب کے ذریعے۔ ضرب کو جو ہے کیا ہے ملٹی پلائی میرے خیال میں آپ کہتے ہیں، فی مخرج الکسر، کم ہونے والے میں، الی ذالک، پھر وہ 30 کی طرف جو ہے کیا ہے جناب بن جائے گا۔ یہ 30 کی طرف کیسے بنے گا یہ تو ذرا ہمیں جو ہے کیا بتا دینا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل عدد 6 ہے، پھر اس سے جو عدد ہم نے کم کیا وہ 5 تھے، تو پھر ہم نے اس کو تقسیم کیا جو ہے کیا ہے 30 میں، تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا۔ تو نتیجے میں 30 میں سے جناب 5 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 18 حصے بیٹی کو آئیں گے، باقی جو ہے کیا بچیں گے جناب 12 میں سے 6 جو ہے کیا ہے وہ ماں کو آئیں گے اور 6 باپ کو آئیں گے۔ ہذا، یہ جو ہم نے تقسیم بندی کی ہے، اذا لم یکن للام حاجب عن زیادت، جب ماں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس اضافی حصے دینے سے، علی السدس، جو سدس پر ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اگر میت کی جو ہے کیا ہے ایک بیٹی اور باپ اور ماں ہے، تو مال 30 حصوں میں کیسے تقسیم ہوگا، اور کون سی صورت میں ماں کو اپنے حصے سے زائد ملے گا اور کون سی صورت میں نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔